کہ جب میں ترک دنیا کی بات کرتا ہوں کہ مخلوق سے دور رہیے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ترک کاروبار دنیا کر لیجیے، کیونکہ فقیر کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دنیا داری کرتا دکھائی دے گا تو بڑے بڑے دنیا داروں کے کان کتر ڈالے گا، بہترین دنیا دار ہوگا، اور جب وہ دین کا کام کر رہا ہوگا تو اس سے بہتر دیندار آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ ترک مخلوق سے میرا مقصد یہ تھا کہ دوستیاں اور تعلقات نہ پالیے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ جو وقت آپ نے اپنے جاننے والوں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ میں گزارنا ہے، وہ غور و فکر میں گزرنا چاہیے۔ فقر کے اندر غور و فکر اس کی بنیادی کی ہے۔ جو فقیر غور و فکر نہیں کرتا، یاد رکھیے کہ فقر کے اعلی مقام پر نہیں فائز ہو پاتا۔ تو مخلوق سے دور رہتا ہے فقیر اور روزے پر زور دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوتا ہے اس کو نہ صرف صبر و شکر کے ساتھ قبول کرتا ہے بلکہ ہنسی خوشی قبول کرتا ہے، چاہے وہ کوئی مصیبت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب وہ یہ تمام راستہ طے کر لیتا ہے ان مصیبتوں اور ان مجاہدوں اور ان ریاستوں اور ان آزمائشوں کے بعد پھر وہ مقام آتا ہے جہاں رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی قلب کی صفائی کر دی جاتی ہے۔ جو ہی اس کے قلب کی صفائی ہوتی ہے تو وہ فقیر سے ترقی پا کر صوفی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، تو جو ہی وہ صوفی کے مقام پر فائز ہوا، اس کے قلب کی صفائی ہو گئی، تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے اس پر سے یہ مجاہدے اور ریاضتیں اور زحمتیں اور دشواریاں اور مشکلات، ان کو اس پر سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور اس مقام کے بعد پھر اگر وہ عبادات میں صرف اس حد تک چلا جائے جہاں فرض اور سنتیں ادا ہو جائیں تو وہ سفر طے کرتا چلا جائے، اور اس مقام پر جا کر وہ خلق خدا کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ لیکن جب وہ خلق خدا کے ساتھ ایک عام آنکھ کو گھلا ملا دکھائی دیتا ہے تو در حقیقت وہ گھل مل نہیں رہا ہوتا، بلکہ خلق خدا کے اندر رہتے ہوئے بھی خلق خدا سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ دل اس کا مصروف یاد رب میں ہوتا ہے، یوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خلق خدا کے درمیان سارا وقت بیٹھا رہے، بلکہ خلق خدا کے درمیان بیٹھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے۔